أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال: فإن قيل ما الدليل على حدوث باقي الأعراض؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنها تفتقر إلى الجواهر الحادثة، والمفتقر إلى الحادث حادث. فإن قيل قد ثبت أن كل موجود ممكن حادث، فهل وجود الحوادث من نفسها أو من غيرها؟ فالجواب: وجودها من غيرها لا من نفسها. فإن قيل ما الدليل على أن وجود الحوادث من غيرها لا من نفسها؟ فالجواب: ها هنا دعويان: أحدهما أن الحادث لا وجود له من نفسه، الثاني أن وجوده من غيره. والدليل على الأول أن الحادث قبل وجوده عدم محض ونفي صرف، فلو أثر في وجود نفسه لزم تأثير المعدوم في الموجود، ولزم تأثير الشيء في نفسه قبل وجوده، وهما محالان. والدليل على الثاني أن الحادث لما اتصف بالعدم تارة وبالوجود أخرى كان ممكنا، فيفتقر في ترجيح وجوده إلى غيره لاستحالة ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجح، فيكون وجوده من غيره. فإن قيل قد ثبت أن وجود الحوادث من غيرها، فالغير الذي أوجد الحوادث موجود أم معدوم؟ فالجواب: موجود. فإن قيل ما الدليل على أنه موجود؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنه لو كان معدوما لازم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال. فإن قيل موجد الحوادث قديم أم حادث؟ فالجواب: قديم. فإن قيل ما الدليل على أنه ليس بحادث؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنه لو كان حادثا لكان من جملة الحوادث، فيفتقر إلى محدث آخر كافتقار الحوادث إليه، وننقل الكلام إلى ذلك المحدث. فإن كان قديما انتحت الحوادث إلى محدث قديم وهو المطلوب، وإن كان حادثا افتقر إلى محدث آخر. فإن كان الأول لزم الدور، وإن كان غيره وترامى وتسلسل، والدور والتسلسل باطلان، فلا بد أن ينتهي الحوادث إلى محدث قديم وهو المطلوب. गुज़श्ता गुफ्तगू में हम जौहर और आराज़ के बारे में अर्ज़ कर रहे थे कि जौहर भी हादिस है और अरज़ भी हादिस है। जौहर की जो अक़साम हैं वो भी हादिस हैं, और अरज़ और उसकी अक़साम भी सब की सब हादिस हैं। अब सवाल यह है कि जवाहिर हादिस हैं, ठीक है, मान लिया। अराज वो किस दलील के मुताबिक हादिस हैं? हमने एक मरहले में ये कह दिया कि चूँकि ये हवादिस या ये आराज चूँकि जवाहिर के मोहताज हैं और जवाहिर हादिस हैं, बस ये भी हादिस है। क्यों? क्योंकि जो मोहताज का मोहताज होता है वो मोहताज ही होता है। सवाल: अगर जब ये वाक़अन मालूम हो गया और साबित हुआ हर मौजूद मुमकिन हादिस है, हर मौजूद मुमकिन हादिस है,
تو کیا ان ممکنات کا یا ان حوادث کا وجود ذاتی ہے، خود اپنی طرف سے ہے، یا کسی ان سے ہٹ کر کسی اور کی جانب سے؟ کہتے دیکھیے ان حوادث کا جتنے بھی ممکنات ہیں، تمام تر ممکنات کا وجود اپنا نہیں ہے، خود ذات کی جانب سے نہیں ہے، انہی کی طرف سے نہیں ہے، ان کے غیر کی طرف سے ہے۔ اب اگر یہ دلیل چاہیے نا اس مطلب کی کہ تمام ممکنات کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ ان کا وجود غیری ہے اور غیر کی جانب سے عطا شدہ ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے ہمیں۔ کہتے ہیں ہمارے اصل میں دو طرح کے دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ حادث کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ، حادث کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا وجود غیر کی جانب سے ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، ان دونوں کو بیان کریں اور دونوں کی دلیل چاہیے ہمیں۔ کہتے ہیں یہ جو پہلا مسئلہ ہے، پہلا جو دعویٰ ہے، وہ جو ادعاء اول ہے، وہ یہ ہے کہ حادث کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حادث اپنے وجود سے پہلے، حادث اپنے وجود سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حادث اپنے وجود سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نفی محض ہے، صرف محض ہے، صرف نفی صرف ہے، عدم محض ہے۔ اگر یہ شے جو عدم محض ہو، نفی صرف ہو، اگر یہ اپنے وجود میں مؤثر واقع ہو تو لازم کیا آتا ہے؟ معدوم میں، ویسے معدوم کا موجود میں اثر کرنا، اور یہ باطل ہے۔ بس تأثیر معدوم در موجود شے میں معدوم کا اثر کرنا غلط ہے، محال ہے، اصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک شے اپنے وجود میں آنے سے پہلے مؤثر واقع ہو اپنے میں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس ایک شے کا اپنے وجود سے پہلے خود اپنے میں مؤثر واقع ہونا بھی باطل ہے، اور ایک شے معدوم کا اثر گزار ہونا، مؤثر ہونا موجود میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ پھر آگے دوسرے مرحلے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ بس کسی موجود میں معدوم کا اثر کرنا، اور ایک شے جو معدوم ہے، جو موجود نہیں ہے، اپنے وجود سے پہلے خود اپنے میں اثر گزار ہو، دونوں یہ محال ہے۔ بس جب یہ دونوں محال ہیں تو دوسری چیز ہماری جو ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا ان کا وجود اپنا نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ثابت نہیں ہو رہا کہ غیر کی جانب سے ہے۔ یہ اس کے لیے دلیل کہتے ہیں، اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ حادث بما ہوا حادث کیونکہ ممکن ہے نا، تو وجود اور عدم کے ساتھ، کبھی وجود کے ساتھ کبھی عدم کے ساتھ متصف ہوتا ہے، کبھی وجود کے ساتھ کبھی عدم کے ساتھ۔ خوب کہتے ہیں کہ چونکہ حادث کبھی وجود کے ساتھ متصف ہوتا ہو رہا ہے، کبھی عدم کے ساتھ، جب وجود چاہیے تو بھی مرجح کی ضرورت ہے، اور جب عدم ہو تو بھی مرجح کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ہونا اور نہ ہونا مساوی ہے، طرفین برابر ہیں، تو مرجح کی ضرورت ہے۔ تو مقصد یہ کہ محتاج ہوا غیر کا، وہ غیر جو ہے اس کو ترجیح دے گا اور موجود بنا دے گا، یا پھر معدوم بنا دے گا۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ متساویین میں کسی کو کسی پر ترجیح بغیر مرجح کے دینا صحیح نہیں ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حادث کا وجود غیر کی جانب سے ہے۔
سوال اگر دیکھیے یقیناً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حوادث کا ممکنات کا وجود ذاتی نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، غیر کی جانب سے عطا شدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا ہم مان گئے. سوال یہ ہے کہ وہ غیر جو اس کو وجود دے رہا ہے، جو ان تمام ممکنات کو وجود عطا کر رہا ہے، وجود دے رہا ہے، وہ موجود ہے یا معدوم؟ سوال بڑا سیدھا سادہ ہے، وہ موجود ہے یا؟ تو آپ یہی جواب دیں گے نا، یا موجود کہیں گے یا معدوم، ان دو سے علاوہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جواب ہمارا یہ ہے کہ وہ ذات جو ان تمام ممکنات کو، تمام حوادث کو وجود عطا کر رہی ہے، وہ ذات خود موجود ہے، معدوم نہیں ہے. خوب کہتے ہیں کہ دلیل پہ چاہیے نا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ شے، وہ ذات جو تمام ممکنات کو، تمام حوادث کو وجود عطا کر رہی ہے، وجود بخش رہی ہے، وجود دے رہی ہے، وہ موجود ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، تو دلیل کیا ہے اس مطلب پر کہ وہ موجود ہے؟ کہتے ہیں دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اگر اس کو معدوم فرض کیا جائے گا، اگر وہ معدوم ہو تو لازم کیا آتا ہے؟ معدوم کا موجود میں اثر کرنا، اور معدوم کا موجود میں اثر باطل ہے، غلط ہے، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا سوال، اگر یہ جو موجد الحوادث ہے نا، یعنی جس نے وجود بخشا ہے ممکنات کو، یہ جتنے بھی موجودات ہیں اس کو کسی موجود کہ جس کا وجود ذاتی ہو، اس نے وجود بخشا ہے، وہ وجود بخشنے والی ذات قدیم ہے یا حادث؟ ہم نے مان لیا ان تمام ممکنات کا وجود ایک ذات کی جانب سے ہے، اور وہ ذات بھی موجود ہے، معدوم نہیں ہے. ٹھیک، سوال، آیا وہ ذات قدیم ہے یا حادث؟ قدیم. کہتے قدیم ہے. کہتے بھائی دلیل، کیوں حادث نہیں مان رہے اس کو؟ کیوں وہ ذات حادث نہیں ہے؟ حادث کے نہ ہونے پر دلیل دیں تو قدیم ثابت ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ دلیل اس بات پر یہ ہے، کہتے ہیں اگر وہ ذات بھی جو دوسرے موجودات کو اور دوسرے ممکنات کو وجود عطا کر رہی ہے، اگر یہ بھی ان ممکنات کی طرح حادث ہو جائے تو یہ تمام تر ان ممکنات کی لسٹ میں چلا جائے گا جو عنوان ہم ممکن سمجھنے کے، جن کو ضرورت ہے، احتیاج ہے دوسرے کی وجود کی، یعنی دوسرے کی جانب سے وجود کی یہ محتاج ہے. یہ پورا سلسلہ یہ بھی حادث ہو جائے گا نا، یعنی یہ بھی حادث کے لسٹ میں آ جائے گا. پس نتیجہ کیا ہوا؟ محتاج ہو جائے گا نا دوسرے کا. جس طرح دوسرے موجودات اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں محتاج ہیں، یہ بھی اپنے وجود میں اور بقا میں محتاج ہو جائے گا. پھر یہ سلسلہ جاتا رہے گا، اور اگر کہیں اسٹاپ نہیں ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل محال ہے. یا پھر یہ کہیں کہ مثلا اس ذات نے دوسرے موجودات کو وجود بخشا اور دوسرے موجودات نے اس کو وجود بخشا، یہ تو دور ہو جائے گا، اور دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں. عبارت دیکھیں یہاں تک. پھر دور اور تسلسل کی تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى حُدُوثِ بَاقِي الْأَعْرَاضِ. بس ہم نے 4 چیزیں بیان کی کہ جوہر کے لیے مکان ضروری ہے. اگر جوہر اس مکان میں لابث ہو تو اس جوہر کو ساکن کہا جائے گا. اگر جوہر اس مکان سے منتقل ہو تو اسے متحرک کہا جائے گا. اگر ایک جوہر کی نسبت دوسرے جوہر کی طرف دی جائے اور شق سوم ان کے درمیان میں ممکن ہو تو افتراق ہے، وإلا اجتماع ہے.
اور یہ چیزیں چاروں کی چاروں حادث ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باقی جو اعراض کی قسمیں ہیں وہ کیوں حادث ہیں؟ دلیل کیا ہے ان کے حادث ہونے پر؟ مت دلیل، کیا دلیل ہے علی حدوث باقی الاعراض، باقی اعراض کے حادث ہونے پر؟ فل جواب، بس جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذالک، دلیل اس مطلب پر، علی ذالک کا اشارہ ہے حدوث باقی الاعراض کی طرف، دلیل اس مطلب پر یہ ہے کہ انہا، یہ باقی اعراض جو ہے، تفتقر الی الجواہر الحادثۃ، یہ محتاج ہیں ایسے جواہر کے جن کی صفت حادث ہونا ہے، بس یہ جواہر حادثہ کی جانب محتاج ہیں۔ والمفتقر الی الحادث حادث، اور وہ شے جو حادث کی محتاج ہوتی ہے اور حادث ہوتی ہے۔ فإن قیل، بس اگر یہ کہا جائے، اعتراض کیا جائے، پوچھا جائے، آپ سے سوال کیا جائے کہ قد ثبت، یقیناً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کل موجود ممکن حادث، بے شک ہر موجود ممکن حادث ہوتا ہے۔ فہل وجود الحوادث من نفسها او من غیرها، کیا تمام ممکنات کا، تمام حوادث کا وجود اپنی ذات کی جانب سے ہے، یا من غیرہا، یا غیر حوادث کی جانب سے، یعنی ان سے ہٹ کر کسی اور کی طرف سے وجود ہے ان کا؟ فالجواب، جواب بالکل سیدھا سادہ ہے، وجودہا من غیرہا لا من نفسہا، ان تمام حوادث کا وجود ذاتی نہیں ہے، غیری ہے، بس خود اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف سے ہے۔ فإن قیل، بس اگر کہا جائے مد دلیل علی ان وجود الحوادث من غیرها لا من نفسها، وہ جو آپ نے سوال جواب دیا نا، اسی جواب کو سوال بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ حوادث کا وجود ان کی غیر کی طرف سے ہے، ان کے غیر کی جانب سے ہے، خود ان کی طرف سے اور ان کی جانب سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس مطلب پر؟ فل جواب، ہاں ہونا دعویان، یعنی یہاں دو ادعا ہیں، دو دعاوی ہیں، یعنی دو طرح کے ادعا کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، احدہما، ان دو دعویٰ میں سے ایک، ان الحادث لا وجود له من نفسه، حادث کا کوئی وجود اپنا نہیں ہوتا، من نفسه نہیں ہوتا۔ خوب، والثانی ان وجودہ من غیرہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کا وجود غیر کی جانب سے ہے، یہ دونوں چیزیں۔ والدلیل علی الاول، پہلے کے لیے دلیل، پہلے مطلب پر کہ حادث کا وجود اپنا ذاتی نہیں ہوتا، اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ من غیر ہے، غیر کی جانب سے ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دلیل اس پہلے مطلب پر یہ ہے کہ حادث، ان الحادث قبل وجودہ عدم محض، حادث اپنے وجود اختیار کرنے سے پہلے، اپنے موجود ہونے سے پہلے، عدم محض، عدم محض ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف نہیں ہے۔ وہ نفی صرف، اور صرف نفی ہے، فقط نفی ہے، خالص نفی ہے۔ فلو اثر فی وجود نفسہ، اگر حادث، اثر میں ضمیر ہے جو الحادث کی طرف جائے گی، اگر حادث اثر کرے اپنے وجود میں تو لازم آتا ہے تأثیر المعدوم فی الموجود، معدوم کا اثر کرنا موجود میں، اور یہ باطل ہے۔ وَلَزِمَ تَأْثِيرُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، اب یہاں ایک قید بڑھا دیں، قبل وجودہ، اور ایک شے کا خود اپنی ذات میں اثر کرنا اپنے وجود سے پہلے، یعنی ایک شے ابھی وجود ہی اس نے اختیار نہیں کیا، ابھی موجود ہی نہیں ہے وہ شے، تو وہ اپنے وجود سے پہلے خود میں کیسے مؤثر واقع ہو سکتی ہے، کیسے اثر کر سکتی ہے؟ والدلیل علی الثانی،
اب دوسرے مطلب پر دلیل یہ ہے کہ یعنی اس کا وجود غیر کی جانب سے، یعنی حادث کا وجود غیر کی طرف سے ہے۔ اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ ان الحادث لما اتصف بالعدم تارۃ وبالوجود اخرى، بے شک حادث چونکہ متصف ہوتا ہے کبھی عدم کے ساتھ اور کبھی وجود کے ساتھ، تو کان ممکنا، تو یہ حادث ممکن ہے۔ بس حادث جب ممکن ہے تو فیفتقر فی ترجیح وجودہ الی غیرہ، تو یہ محتاج ہو جائے گا اپنے وجود کی ترجیح میں اپنے غیر کا۔ کیوں؟ دلیل لاستحالۃ ترجیح احد المتساویین علی الآخر لا لمرجح، کہتے ہیں کہ بغیر مرجح کے، لا لمرجح سے ترجمہ شروع کر رہا ہوں، بغیر مرجح کے دو برابر چیزوں میں سے ایک کا دوسرے پر ترجیح رکھنا اور یعنی ترجیح حاصل ہو جانا یا ترجیح دے دینا محال ہے۔ لاستحالۃ ترجیح احد المتساویین الاخر لا لمرجح، نتیجہ کیا ہوگا؟ فیکون وجودہ من غیرہ، بس نتیجہ یہ ہے کہ حادث کا وجود اپنا نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف سے ہے۔ فإن قیل، اگر یہ کہا جائے، آپ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، قد ثبت ان وجود الحوادث من غیرہا، بے شک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حوادث کا وجود ان کے غیر کی جانب سے، حوادث سے مراد یہی ممکنات جو بھی حوادث ہیں، فالغیر الذی اوجد الحوادث، پس وہ غیر جس نے حوادث کو وجود عطا کیا، وجود بخشا، وجود دیا، ایجاد کیا غیر کو یعنی حوادث کو، وہ غیر موجود ام معدوم، موجود ہے یا معدوم ہے؟ سوال جواب آسان ہے، فالجواب موجود، وہ غیر جس نے حوادث کو وجود بخشا وہ ذات موجود ہے، وہ موجود ذات ہے۔ اب سوال، اس کی دلیل فإن قیل ما الدلیل علی انہ موجود، دلیل اس مطلب پر کیا ہے کہ وہ ذات موجود ہے؟ جواب فالجواب الدلیل علی ذلك انہ لو کان معدوما، جواب بالکل سیدھا سادہ یہ ہے کہ بے شک اگر وہ موجد الحوادث، اگر وہ خالق کائنات، ایسا سمجھیں، اگر وہ خالق کائنات معدوم ہوتا تو لازم کیا آتا ہے؟ معدوم کا اثر کرنا موجود میں لازم آتا ہے، لازم تأثیر المعدوم فی الموجود وہو محال، اور یہ محال ہے کہ معدوم کا موجود میں اثر کرنا۔ بھئی موجود کا موجود میں اثر کرنا تو سمجھ میں آ جا رہا ہے نا، لیکن معدوم کا موجود میں اثر کرنا یہ عقلی بات نہیں۔ فإن قیل، اگر آپ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، موجود الحوادث قدیم ام حادث، سوال، اگر موجود الحوادث یعنی خالق کائنات عالم کے، جو عالم کو جو وجود عطا کرنے والی ذات ہے وہ قدیم ہے یا حادث؟ فالجواب قدیم۔ سوال، کیا دلیل ہے کہ وہ حادث نہیں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا دلیل ہے کہ وہ قدیم ہے، سوال کریں کہ کیا دلیل ہے کہ وہ حادث نہیں ہے، کیونکہ جب حادث نہیں ہوگا تو قدیم ہو جائے گا نا۔ جی سر۔ فالجواب الدلیل علی ذلک انہ لو کان حادثا، دلیل اس مطلب پر یہ ہے، یعنی اس کے حادث نہ ہونے پر، یعنی خالق کائنات کے حادث نہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ لو کان حادثا، اگر خالق کائنات بھی موجد الحوادث، موجد عالم، اگر حادث ہو، لکان من جملۃ الحوادث، تو یہ بھی ان حوادث کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ فیفتقر الی محدث آخر، تو وہ محتاج ہو جائے گا ایک ایسی ذات کا جو ذات پھر
اسے وجود دے دے. مثال کا افتقار الحوادث رہے، جس طرح دوسرے حوادث اس کے محتاج تھے نا، تو یہ بھی چونکہ حادث ہے اس کو بھی اپنے وجود کے لیے غیر کی جانب احتیاج ہو جائے گی. وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى ذَلِكَ الْمُحْدِثِ، اور اس محدث کی جانب، اور وہ جو وجود یعنی جو علت وجود محدث ہے اس کی جانب محتاج ہو جائیں گے. ننقل الکلام الی ذالک المحدث، اس میں فاعل کی صورت میں. فإن كان قدیما، کہتے ہیں اگر وہ محدث، اگر وہ ذات جس نے اس کو وجود بخشا ہے، اگر وہ ذات قدیم ہے تو مطلوب یہی ہے، کیونکہ باقی تمام حوادث منتہی ہوتے ہیں ایک اسی قدیم ذات پر. ٹھیک. فإن كان قدیما، اگر وہ محدث قدیم ہے، ایسا قدیم انتہت الحوادث الى محدث قدیم، کہ جس محدث قدیم کی طرف حوادث اینڈ ہوتے ہیں، منتہی ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو وہ مطلوب یہی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ذات ہے جس کا وجود اپنا ہے، وہ غیر کی جانب سے اس کا وجود نہیں ہے، سب کو اسی نے وجود بخشا ہے. وَإِنْ كَانَ حَادِثًا، تو دو ہی صورتیں ہیں نا، وہ محدث یا قدیم ہے یا حادث ہے. اگر قدیم ہے تو مطلب ثابت ہے، اگر حادث ہے تو چونکہ یہ حادث ہے نا، پھر اس کو ایک اور محدث کی ضرورت پڑے گی جو اس کو وجود دے دے، جو اس کو وجود بخشے. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، اگر وہ محدث اول ہو، لازم الدور، تو دور لازم آتا ہے. مثلا یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیے الف اپنے وجود میں محتاج ہے اور اس کا وجود ڈیپینڈ کرتا ہے بے پر. بے اپنے وجود میں محتاج ہے اور اس کا وجود ڈیپینڈ کر رہا ہے جیم پر، اور جیم محتاج ہے اپنے وجود میں، جیم کا وجود ڈیپینڈ کر رہا ہے الف پر. ٹھیک ہے، الف پر. نتیجہ کیا ہوا؟ الف پر موقوف ہے. توقف الشیء علی نفسہ، ایک شے کا خود اپنے اوپر موقوف ہونا، اور یہ محال ہے. اس کو تسلسل، اچھا اس کو دور کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ دور. بس یا ایک واسطہ ہو یا بہت سارے واسطے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک واسطہ یا بہت سارے واسطے ہوں. بس یہاں سے ایک دور لگائے. الف موقوف ہے بے پر، الف کا وجود موقوف ہے بے پر، بے کا وجود موقوف ہے جیم پر، جیم کا وجود موقوف ہے دال پر، دال کا موقوف ہے مثلا فلاں پر، فلاں پر، پھر وہ موقوف ہے اس پر. یہ واسطے بہت زیادہ ہو جائیں گے یہاں بیچ میں. بس ایک مرتبہ دور مصرح ہے، یعنی بغیر واسطے کے. الف موقوف ہے بے پر، بے موقوف ہے الف پر، بغیر واسطے کے، بغیر کسی جھنجھٹ کے. ایک مرتبہ بہت سارا سلسلہ ہوتا ہے بیچ میں، وہ سب تو کہتے ہیں کہ دور لازم ہے. تو اس دور کو جس میں واسطے زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کو دور مضمر کہا جاتا ہے، یا دور بالواسطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس واسطہ ہو ایک یا ایک سے زیادہ، یا اصل بغیر واسطے. جس دور میں واسطہ نہ ہو اس دور کو دور مصرح، اور جس دور میں واسطہ یا واسطے ہوں وہ دور مضمر کہلاتا ہے. لازم الدور، تو دور لازم آ جائے گا. میں نے عرض کیا دور کی دونوں قسمیں. وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، اگر وہ محدث کون ہے؟ اس کا غیر ہے. بس اگر ان کان حادثا افتقر الى محدث آخر، فإن كان الاول، اگر وہ
اس کا محدث اور اس کو وجود دینے والا خود وہی پہلے والا ہے تو دو لازم آتا ہے. اگر پہلے والا نہیں ہے، پہلے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، وہ تراما وہ تسلسل ہے، اور یہ اوپر سلسلہ چلتا جائے. دیکھیں تسلسل میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف علتوں اور معلولوں کا اس طرح مترتب ہونا کہ جس میں بے نہایت، جس میں کوئی حد نہ ہو معین. لہذا کہتے ہیں بے نہایت بے حد علتوں اور معلولوں کے سلسلے کو تسلسل کہا جاتا ہے. بے حد بے نہایت، جہاں اسٹاپ نہ ہو، وہ سلسلے علت اور معلول کے جہاں اسٹاپ نہ ہو، ایسے علت اور معلول کے سلسلوں کا نام تسلسل ہے. اچھا تسلسل بعض دوسری جگہ پر بھی ہوتا ہے، وہ محال نہیں ہے. جو تسلسل محال ہے نا وہ یہی علت اور معلول کا، علتوں اور معلولوں کے سلسلے کا بے نہایت ہو جانا، یہ محال ہے. لہذا کہتے ہیں کہ وَالدَّوْرُ وَالتَّسَلْسُلُ بَاطِلًا، دور اور تسلسل باطل ہے، دونوں کے دونوں. فَلَا بُدَّ أَن يَنْتَهِيَ الْحَوَادِثُ إِلَى مُحْدِثٍ قَدِيمٍ، بس ضروری ہے کہ تمام ممکنات، تمام حوادث، تمام عالم منتہی ہو ایک محدث قدیم کی طرف، اور مطلوب بھی یہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دور کسے کہتے ہیں، تسلسل کہتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ان کو کل تھوڑی سی اس کی بحث جو ہے میرے خیال میں مفصل طریقے سے انجام دی جائے تو بہتر ہے، کسی حد تک مفصل ہو، نہ یہ کہ بالکل بہت زیادہ مفصل. ٹھیک ہے، تاکہ مطلب یہ سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.